السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان۔ دوستو، بیان کو پورا سننا اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشیل کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟
کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلاؤں، تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر ہاتھواں لگ چکا ہے، اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار، یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا۔ کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت ساتھ دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، تھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں
محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔
اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی. جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا، خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے. قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے. تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں. یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا. ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا. حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں. یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں. اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میری ساتھ تو اللہ ہے. مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے. کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ساتھ حضرت سارہ رونے لگ گئی. خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا. فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، سیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا. محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا. بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے. بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں. آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی. سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے. بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا.
فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر غنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو مانگ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے۔ اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا۔ عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارہ نے نماز پڑھ کر بد دعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارہ نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب آپ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسیح سی، پاٹیا ہوا قرآن سی، آخر ڈٹھی ہوئی مسیح سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے نا پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسیح میں اٹھایا۔ خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو،
किसी जिन भूत को ले आए हो। और कहने लगा तू चली मेरे महल से जल्दी चली जा। और जाती जाती वो कहा कि ये तेरी खिदमत किया करेगी, ये बच्ची मेरे महल में है, इसको साथ ले जा। हजरत सारा को, हाजरा को साथ कर दिया। सियानी हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह मियां जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूमते हैं, चाटते हैं, माथे पे बोसे देते हैं, उठाते हैं, पैगंबर का बेटा, खुद भी नबी और आल में आने वाला नबी, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना हसीन चेहरा होगा। अल्लाह मियां ने फिर आजमा लिया, हुक्म दिया कि इस हाजरा को, इस्माइल को, दोनों माँ बेटों को वहां छोड़ के आ जहां सैकड़ों मील में पानी कोई नहीं, आदमी कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, घास कोई नहीं, पत्ता कोई नहीं, जहां बैतुल्ला है यहां के बारे में हुक्म दिया, छोड़ के आ। और अगर आपको नींद नहीं आई तो मजा आएगा, अल्लाह ने यही फरमा दिया, बताना नहीं है कि मैंने हुक्म दिया है। खुदा हाफिज नबी नहीं कहता अपनी बीवी को। आज लोग हर बात में कह देते हैं हमारे पीरों को पता कल को क्या होगा, हमारे फकीरों को पता है परसों क्या होगा। और बड़ी मुद्दत की बात है, यही मौसम था, चमासा गर्मी थी, अनारकली लाहौर से हम कई साथी गुजर रहे थे, फुटपाथ पे बैठा एक मलंग, चारों तरफ लोग खड़े, बड़ा मजमा। काफी दिनों की तो बात हो गई, हाथों की लकीर देखकर लोगों की तकदीर बता रहा था। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची पोस्ट मिलेगी, किसी को कहता था तेरी शादी बड़ी फर्स्ट क्लास लेडी से होगी। वो बाबू तो कोडा ही हो जाता था, लेडियों पे बड़े मराए ये लेडे। कोई काम नहीं, रात दिन बस लेडियों के पीछे ही फिरना है। मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा मैं भी तकदीर पूछता हूँ अपनी। कहने लगे शरारत हो जाएगी। मैंने कहा सारी दुनिया पर हाथ दिखा रही है, कोई शरारत नहीं, मेरे हाथ में शरारत है। 1 रुपया ले रहा था वो, मैं भी लोगों में घुसाता, भीड़ में से ऊपर नीचे यूं होता होता मैं भी पहुंच गया, और दोनों घुटने मैंने जमीन पे रख दिया, रुपया हाथ में। मैंने उसके लेकर कहा, मैं मलंग जी अगर अब देखिए मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं। अब उसने देख के मेरी तरफ कहने लगा, उसने सोचा कि यहाँ अच्छे भले को नहीं मिलती पाकिस्तान में, इसे कौन देगा। अच्छी तरह मेरा हाथ देखा भी नहीं, झटक के कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होनी है। मैं क्या खोते, तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। यूं ही अकीदे बिगड़ जाते हैं लोग। हमारे पीर को पता, फकीर को पता, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, एक अल्लाह की जात जानती है। हजरत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चल दिए, न खुदा हाफिज कहा, न कोई तसल्ली दी। थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी, खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दूर निकल गए तो हजरत हाजरा ने देखा ये तो चले गए। खड़ी होकर आवाज दी, ऐ मेरे इब्राहिम। मुड़ कर नहीं देखते। जंग वालों, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, घरवाली की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। एक तुम हो, चिट्टी दाढ़ी, बुढ़ेपा, काले बुरके वाली नजर आ जाए ना, आगे भागकर बड़े नहीं आते हैं। कहां जाना चाहती हैं आप? तेरी मां लगती है, आप चली जाए तो ये क्या हुआ? ये काले बुरके पे मरते 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 मर ही गए। ऐसा अजीब तमाशा। वो लाहौर प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेडा, कहने लगा सेवन अप लाऊं? नगर ले आए, काम बन गया। उसने मनप ले आया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए। नगर ले आए, नगर सुभान अल्लाह, पक्का काम हो गया। उसे मनप भी पी ली, फैंटा भी डकार गई।
تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں؟ وہ لے ہی آیا سیب. کہ آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں، آپ کھائیں. کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح. کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا. صرف برقع دیکھا چل دی. یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا. عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں. پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا. حضرت حاجرہ رونے لگ گئی. میرے خلیل، میری ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی. اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا. سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ حاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ. یہی نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر میں چلا. دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا. سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا. کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور. اور یوں فرمایا حاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو. میری حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. 7ویں چکر میں آواز سی آئی. اب رو پڑی حضرت حاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی. سن لی میں نے آواز. آپ کی کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی. ایسے گھر کی بنیاد ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف.
500 साल की इबादत का वो सवाब नहीं जो एक नजर खाने काबा पे डालने का सवाब है। और अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो आने वाला हजर असवद को बोसा देता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरा सज्जा हाथ पकड़कर मेरे बंदे ने चूम लिया। जो गिलाफे काबा को पकड़कर मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं ये समझता हूं मेरा दामन पकड़ के मांग लिया। जो मकाम मुल्तजिम पे लिपट के मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं समझता हूं मेरी चौखट पे पड़ के मांग लिया। और फरमाया लोगों, ये जो आने वाले आए हैं ये रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, अजीजों के मेहमान नहीं, दोस्तों के मेहमान नहीं, मैं खुदा मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। आज इनकी दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को हुक्म होता है इनसे मुसाफे करो। मगर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के हज मुकम्मल करके आए और सबका हज कबूल फरमाए। मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी? तो कहने लगा जी अभी शुरू नहीं की, सफर के थके हुए हैं ना, 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे। शुक्र है पहले लोग झूठ नहीं बोला करते थे। हाँ, आजकल का होता ना तो वो कह देता हाजी ये तो कई वक्त की इकट्ठी पढ़कर बैठे हैं। तो फिर मौलवी था ना, मैं बैठ गया हाजी के पास। बातों मैं उसको ले आया यही। मैंने कहा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगा आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में जो एक नमाज पढ़े लाख का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में जो एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब मिलता है। 4 महीने पढ़ के आया, वो हिसाब लगा लो। मसाइल सीखते नहीं, अरकान और आदाब बैतुल्लाह के सीखते नहीं। डीसी के दफ्तर में अगर जाना हो, कईयों से पूछे कैसा जाऊं, किस तरह दरखास्त दूं, कैसे कहूं, कैसे खड़ा हूं, कैसे बैठूं, क्या अर्ज करूं। और अल्लाह के दरबार में हम जाते हैं और सीख करने जाते हैं। ये खौफ नहीं कि अगर बेअदबी होगी तो मारा जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म नाजुक एड़ियों से बुनियाद डालकर खाने काबा की, अल्लाह ने हमें ये काबा दिया, गुनाहों की माफी मांगने के लिए वहां जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर मांगने के लिए यहां जाओ। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी सही अरकान हज के अदा करके वापिस जाता है, इस तरह वापिस आता है गोया आदि माँ के पेट से पैदा हुआ। पहले लोग यूं ही हज किया करते थे, यूं ही कुर्बानियां करते थे। अब तो हर चीज की लोग आसानी तलाश करते हैं। पिछले बकरीद के मौके पर हमारे मस्जिद में एक आदमी मुझे कहने लगा अगर कोई गरीब आदमी मुर्गी की कुर्बानी दे दे तो लग जाएगी? मैंने कहा तू मक्खी मार दे, इंशाल्लाह वही लग जाएगी। सारे काम टेढ़ी हो गए, नीचे 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 को चले आ रहे। आजकल वो टेढ़ी बकरे बकरी आए हुए हैं ना, कहीं तो कुर्बानी के लिए या कंधे को उठाकर लावे। अब बताओ ये गोश्त बांटेगा या खावेगा या फ्रिज में रखेगा, क्या करेगा? बिल्कुल काम बिगड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर अच्छा तलाश करके लाओ, उसके बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां लिखी जाती हैं। और मेरा मौजू नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी मेरी उम्मत का क्या बनेगा। पुल सरात पे से गुजरते वक्त अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा कर यूं फरमा दिया कि तेरी उम्मत जो कुर्बानी में जानवर ज़िबा करेगी, मैं खुदा पुल सरात के किनारे पर जिंदा करके उन सब जानवरों को सवारियां बनाकर पेश कर दूंगा। इसलिए बकरा ईद बिल्कुल करीब आ गई। हर दीन ईमान इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहो। ज्यादा से ज्यादा मुझे आजकल फिक्र लगा हुआ है कि अपने घरों को में नमाज का एहतमाम करो। आज हाल ये बना हुआ है कि अगर घरवाली की गोद में मौत आई तो घरवाली बेनमाज, धी की गोद में मौत आई धी बेनमाज, बहन की झोली में मौत आई बहन बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई बेटा बेनमाज, भाई की गोद में मौत आई भाई बेनमाज।
डॉक्टर के हाथ में मौत आई, डॉक्टर बेनमाज। कंप्यूटर के हाथ में मौत आई, कंप्यूटर बेनमाज। नर्स के हाथ में मौत आई, नर्स बेनमाज। तेरा कफन खरीद के लाने वाला बेनमाज, तेरे गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अगर तू नमाजी भी है, ये इतने चारों तरफ के बेनमाज तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? इस बच्ची का फिक्र क्यों नहीं करता? क्लास में फेल हो जाए, तुझे दुख लगता है मेरी बच्ची फेल हो गई, सारी उम्र नमाज ना पढ़े, तुझे कभी दर्द नहीं हुआ कि जहन्नम के अंगारों में जलेगी। बीवी एक दिन तेरा कहना ना माने, आग लग जाती है, सारी उम्र नमाज ना पढ़े, बेईमान तुझे कभी आग नहीं लगी। इस घर से तेरा जनाजा निकलेगा, इस घर से तेरी मैयत उठेगी, जिस घर में तूने सारे बेनमाज पैदा कर रखे हैं, सारे बेनमाज इकट्ठे कर रखे हैं। किस तरह ईमान कलमा साथ लेकर जाएगा? इसलिए अपने माहौल में, अपने घर में बच्चियों को, बहनों को प्यार से, मोहब्बत से, बड़े अकीदत से उनको नमाजी बना, ताकि मरने के बाद जब तेरा जो बेटी बहन मुंह देखने आए तो नमाजी तो तेरा मुंह देखने आए, तेरा मुंह देखने भी सारे बेनमाजी आए, तुझे क्या फायदा होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हमारे घर के माहौल को नमाजी बनाए। मुफ्ती साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तशरीफ ले गए, जन सारा बेवारसा हो गया। मुफ्ती साहब ही का मदरसा है, ये मुफ्ती साहब ही के बच्चे हैं, इन बच्चों की सरपरस्ती करो, इनका इकराम करो, इनकी इज्जत करो, जामिया हलीमिया की खिदमत करो। बकरा ईद का मौका आ रहा है, वो तो ना जाने किस किस तरीके से अपना काम चलाते थे, हजारों लोगों से उनके ताल्लुकात थे। ये बच्चे हैं, नया काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर खिदमत गुजार को दो जहान में सुरखरुई अता फरमाए। बड़ी अच्छी अच्छी केसें आपको यहाँ सामने से मिलेंगी अपने घर का माहौल बनाने के लिए। पैगंबर की दुआ से पहले ना उठा करो भाई। हाय हाय, कोई दुनिया का दीन का जिसको कोई अल्लाह से हाजत हो, बैठ जाए एक मिनट के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, क़िबला मुफ्ती साहब रहिमहुल्लाह की कब्र को जन्नत का बाग बना। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इनकी आल औलाद को मुफ्ती साहब का जानशीन, सही मानों में जानशीन बना। इस मदरसे को आबाद फरमा। अल्लाह ताला सारे जंग की सरपरस्ती फरमा, सारे शहर को आबाद फरमा, हर शर से, हर फितने से सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सबको सच्चा मुसलमान, पक्का दीनदार बना। हमें और हमारी औलाद को नेक और नमाजी बना। या अल्लाह, हमारे घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। सूफी मौलाना मोहम्मद यार साहब रहीमहुल्लाह की कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सारी मखलूक पे करम और फजल फरमा। या अल्लाह, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील व खार कर दे। या अल्लाह, हम सबको यकीन ईमान अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। जालिम के जुल्म से बचा, शरीर की शरारत से बचा, मौला हासिदों के हसद से बचा, फितना परदाजों से हम सब की हिफाजत फरमा। बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिनके पास बच्चियां हैं अल्लाह ताला नरीना औलाद अता फरमा। और मैं तो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, पुराने दोस्त। प्यारे दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक करें और हमारे चैनल हाफिज़ मुख्तार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।